إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريج. قال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، عز و شان، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام لوگوں کو پیدا کرنے والا اور اس پوری کائنات کا مختار کل ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ کے اندر تمام مومنوں کو اجتماعی طور پر توبہ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر کوئی خطا کار ہے، معصیت کرنے والا ہے اور اسی طرح نافرمانی کرنے والا ہے۔ اسی لیے کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ بندہ توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کرے۔ توبہ کا مطلب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا ہے۔
محترم حاضرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، معصیت کرنے والی ہے، لیکن خطا کرنے والوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کرنے والا ہے۔ انسان سے گناہ ہونا یہ فطری عمل ہے، اور اسی طرح کثرت سے توبہ کرنا یہ بہت بڑا عمل اور انسان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ آج اکثر مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، گالی دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور صبح شام ان سے کثرت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کے دلوں میں گناہ کا احساس نہیں ہے، اور ان جب سے کہا جاتا ہے کہ تم اس گناہ کو چھوڑ دو تو وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا بڑا گناہ کر لیا ہے، جبکہ صبح شام ان سے چھوٹے گناہ اور کبیرہ گناہ بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ تو محترم حاضرین، ہم اٹھتے بیٹھتے صبح شام گناہ کرتے ہیں، تو سب سے بہترین خطا کار وہ آدمی ہے جو کثرت سے توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اور کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھ سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہوتے، چاہے میں ہو چاہے آپ ہو، یہ حقیقت میں جھوٹی بات ہے، اس لیے کہ صبح شام ہم سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ محترم حاضرین، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء علیہ السلام کو چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی غلطی پر انہیں کتنا احساس ہوا کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ فلاں درخت کے قریب نہ جاؤ، لیکن انجانے میں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کے قریب چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو اس گناہ کا اتنا بڑا احساس ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب شفاعت کبریٰ ہوتی ہے، لوگ سفارش کے لیے پریشان ہوتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ ہمارے باپ ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو وہ سجدہ کریں، تو لہٰذا آج ہم پریشان ہیں، ہماری سفارش کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بہت غضبناک ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غضبناک نہیں ہوا تھا، لیکن آج میں خود پریشان ہوں کہ میں نے ایک غلطی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں درخت کے قریب نہ جانے کا حکم دیا تھا، لیکن میں فلاں درخت کے قریب چلا گیا، اور آج مجھے اپنی فکر ہے، میں خود پریشان ہوں۔ تو محترم حاضرین، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام خود اپنی غلطی کو لے کر، اپنی چھوٹی غلطی کو لے کر اس احساس میں جی رہے ہیں کہ قیامت کے دن بھی شفاعت کبریٰ کے موقع پر ان کو اس گناہ کا احساس ہے، لیکن آج ہم صبح شام غلطیاں کرتے ہیں، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ محترم حاضرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام، دو لوگ، ایک اسرائیلی اور ایک مصری آپس میں لڑ رہے تھے، انہوں نے ظلم سے روکنے کے لیے مصری سے کہا کہ اس آدمی کو چھوڑ دو، لیکن وہ ظلم سے باز نہیں آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈانٹنے کے طور پر اس کو ایک تھپڑ رسید کیا یا اس کو ایک گھونسا مارا۔ ان کا مقصد یہ تھا تاکہ اس کی اصلاح کریں، لیکن جیسے ہی گھونسا مارا گیا تو فوراً اس گھونسے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ فوراً آدمی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، حالانکہ میرا یہ طریقہ نہیں تھا اور مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اتنی بڑی چیز ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، ہم جو گناہ کرتے ہیں صبح شام ان گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، جس طرح انبیاء علیہ السلام کو گناہوں کا احساس ہوا کرتا تھا۔ محترم حاضرین، انسان سے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو،
جب بھی کوئی معصیت سرزد ہو اور جب بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہو، آدمی کو چاہیے کہ فوراً توبہ اور استغفار کرے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لوٹے اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب پلٹے، اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے اور وہاں ایک عورت جو اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، ان قیدیوں میں سے ایک عورت جو ہے اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، اور جو بھی بچہ اس کے سامنے آتا ہے فوراً اس بچے کو اٹھاتی اور اپنے سینے سے لگاتی، اور اسی طرح ان بچوں کو دودھ پلاتی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی نے سوال کیا، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہرگز نہیں، یہ عورت کیسے اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ عورت اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، قیامت تک جتنی مائیں آنے والی ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ قیامت تک جتنی مائیں آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ماؤں سے بڑھ کر بندوں پر رحم کرتا ہے۔ تو محترم حاضرین، انسان جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو، کوئی معصیت سرزد ہو، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، آپ کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بڑی تفصیلی روایت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص کی طرح خوش ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے کسی صحرا میں سفر کر رہا ہے، کسی ریگستان میں سفر کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہے اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہے، اور وہاں درمیان میں آرام کرنے کے لیے ایک جگہ لیٹتا ہے۔ لیٹنے کے بعد جب بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ نہ اس کی سواری اس کے سامنے ہے، نہ اس کے کھانے پینے کا سامان اس کے سامنے ہے، بالکل ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اور یوں سمجھیے کہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے موت کے علاوہ۔ محترم حاضرین، وہ بندہ پریشان ہے، کبھی مشرق و مغرب کی طرف جاتا ہے اور اسی طرح کبھی شمال اور جنوب کی طرف جاتا ہے، وہ اپنے ساز و سامان اور اپنی سواری کو لے کر پریشان ہے۔ ریگستان کوئی چیز نظر آ رہی ہے، دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، دور دور تک کوئی گھر نظر نہیں آ رہا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے، اور اس کے بعد یوں سمجھیے کہ اب مرنا ہی ہے تو دوبارہ اسی جگہ آ کر لیٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد لیٹنے کے بعد جب وہ بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی سواری بھی ہے اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہے۔ وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، انت عبدی وانا ربک، یعنی خوشی میں وہ کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے اس کو خود نہیں معلوم، اپنی زبان سے کہہ رہا ہے تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ محترم حاضرین، خوشی سے اتنا خوش ہوتا ہے، آپ ذرا بتائیے کہ موت اس کی آنکھوں کے سامنے ہے اور دوبارہ جو ہے اس کا سامان مل جائے اور اس کے کھانے پینے کا توشہ مل جائے اور اس کی سواری مل جائے تو وہ بندہ کتنا خوش ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، توبہ کرنے والے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اپنے گناہوں کو لے کر، اپنی معصیتوں کو لے کر، اپنی نافرمانیوں کو لے کر، اپنے خطاؤں کو لے کر، اپنی سیاہ کاریوں کو لے کر جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب پلٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو محترم حاضرین، جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو، جب بھی ہم سے کوئی معصیت سرزد ہو تو فوراً توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ توبہ اور استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، انسان سے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو
چاہے وہ عمر کا کوئی بھی مرحلہ کیوں نہ ہو، وہ آدمی کتنا بڑا کیوں نہ ہو گیا ہو، 60 سال کی زندگی اور اسی طرح 50 سال کی زندگی اور اسی طرح چاہے وہ 100 سال کی زندگی میں پہنچ چکا ہو، کتنی بڑی عمر کیوں نہ ہو، زندگی کی عمر کا کوئی بھی مرحلہ کیوں نہ ہو، کوئی اعتبار نہیں، لیکن رب العالمین کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، ایک بوڑھا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا ہے اور اس کی بڑھاپے کی حقیقت دیکھیے۔ بوڑھا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کی پلکیں لٹک چکی ہیں اور اسی طرح اس کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ لاٹھی پکڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی، آپ اس کے آدمی کے بارے میں کیا کہیں گے جس نے بڑے گناہ بھی سرزد کیے، جس نے چھوٹے گناہ بھی سرزد کیے، کوئی گناہ ایسا نہیں جس نے وہ نہ کیا ہو، تمام گناہوں کو اس نے انجام دے لیا۔ اے اللہ کے نبی، کیا اس کے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ کیا کوئی توبہ کا دروازہ ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو معاف کر سکتا ہے کہ اس نے کبیرہ گناہ بھی کیے، اس نے صغیرہ بھی گناہ کیے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اسلمت، کیا تم نے اسلام کو قبول کیا ہے؟ تو اس کے بعد وہ بوڑھا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغفر اللہ لک غدراتک و فجراتک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے دھوکے بازیاں کو، تیرے فسق و فجور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ، وہ بوڑھا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیران ہو کر تعجب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا ہے، وغدراتی وفجراتی، کہ اللہ کے نبی، کیا میری دھوکے بازیاں، میری فسق و فجور کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے دھوکے بازیوں کو، تیرے فسق و فجور کو معاف فرما دیا۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیے زندگی کا کتنا بڑا مرحلہ، اس کی پلکیں سفید ہو چکی ہیں، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، لاٹھی پکڑتے ہوئے اللہ کے نبی پہ پاس آیا اور اس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اس نے اقرار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو محترم حاضرین، اور بندہ کیا پوچھتا ہے کہ میں نے چھوٹے بھی گناہ کیے، میں نے بڑے بھی گناہ کیے، میں نے تمام گناہ کر لیے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو معاف فرما دیا۔ تو محترم حاضرین، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ زندگی کا کوئی مرحلہ کیوں نہ ہو، چاہے آپ کی عمر 30 سال کی ہو، 40 سال کی ہو، 50 سال کی ہو، 60 سال کی ہو، 100 سال کی عمر کیوں نہ ہو، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرات، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھیے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی امید سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، بڑھاپے کی عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، انسان دن اور رات میں کتنے گناہ سرزد کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اٹھتے بیٹھتے، کاروبار میں اور اسی طرح راستے میں چلتے ہوئے اس کی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، دوست و احباب میں رہتا ہے، لوگوں کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کی چغلیاں کرتا ہے، اور اسی طرح جھوٹ بولتا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی اپنے دل میں حسد پیدا کر لیتا ہے، کبھی اپنے دل میں کینہ کپٹ پیدا کر لیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مسلم شریف کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جب بات حدیث قدسی کی آتی ہے تو بات کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
کہا کہ اے میرے بندے، تم جو ہے صبح شام گناہ کرتے ہو، صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، تو تم مجھ سے توبہ اور استغفار کرو تو لہٰذا میں تمہاری توبہ اور استغفار کو قبول کروں گا۔ تو محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو حاصل کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو محترم حاضرین، بندے کو کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھیے کہ بندہ صبح شام جو کثرت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اس سے کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن میں جو بندہ کثرت سے گناہ کرتا ہے وہ رات میں توبہ اور استغفار کر لے۔ سوچئے اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا مہربان ہے، بندہ دن میں اس سے گناہ سرزد ہوتے ہو، معصیت سرزد ہوتی ہو، رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ میرا بندہ رات میں توبہ اور استغفار کر لے، اور وہ بندہ جو رات میں گناہ کرتا ہے، رات میں معصیت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا دن میں توبہ کر لے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی بندوں پر دیکھیے کہ رات میں بھی بندہ توبہ اور استغفار کرے، دن میں بھی توبہ اور استغفار کرے، دونوں وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سلسلہ کہاں تک رہے گا؟ قیامت تک، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ محترم حاضرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے۔ جو بندہ ان باتوں کو سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کثرت سے توبہ اور استغفار کرے۔ اور اسی طرح سے حضرات، جو قوم توبہ نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے، ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو گناہ کے بعد توبہ اور استغفار نہیں کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا لے گا اور ایک ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ بھی کرے گی اور اس کے بعد کثرت سے توبہ اور استغفار بھی کرے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ تو محترم حاضرین، جو بندہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا، ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار نہیں کرتے۔ تو محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکی صفائی رکھنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو گویا اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ محبت کرے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ تو جو آدمی اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کثرت سے توبہ اور استغفار کرے۔ اور اسی طرح سے حضرات، آپ کو توبہ اور استغفار کے ذریعے سے کیا چاہیے؟ مال و دولت آپ چاہتے ہیں تو آپ استغفار کریں۔ آپ کو اولاد نہیں ہے، آپ اولاد چاہتے ہیں تو آپ استغفار کریں۔ آپ جو آسمان سے بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، آپ توبہ اور استغفار کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو نازل کرے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس 3 آدمی آتے ہیں اور تینوں اپنی شکایت لے کر آتے ہیں۔ ایک آدمی نے کیا شکایت لے کر آئی؟ ایک آدمی یہ شکایت لے کر آیا کہ آسمان سے بارش جو ہے رک
گئی ہے، آسمان سے بارش نازل نہیں ہو رہی، ہمارے کھیت جو ہے سوکھ رہے ہیں، تو لہٰذا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ اور اس کے بعد ایک آدمی شکایت لے کر آیا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ اور اس کے بعد ایک آدمی فقیری اور فقر فاقے کی شکایت لے کر آیا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ ان کے شاگردوں کو بڑا تعجب ہوا کہ تینوں آدمی الگ الگ شکایت لے کر آئے، ایک آدمی بارش کی شکایت، ایک آدمی اولاد کی شکایت، اور اسی طرح ایک آدمی فقر و فاقے کی شکایت لے کر آیا، لیکن تینوں کو آپ نے کہا کہ استغفار کرو۔ تو اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کیا تم نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ استغفروا قل فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو، توبہ اور استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش کو بھی نازل کرے گا، اور تم کو مال و دولت بھی دے گا، اور تم کو اولاد سے بھی نوازے گا۔ تو محترم حاضرین، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو دنیا کی عظیم نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارش بھی توبہ اور استغفار سے مل رہی ہے، مال و دولت بھی توبہ اور استغفار سے مل رہی ہے، اور اولاد بھی، جو آدمی بے اولاد ہے کثرت سے توبہ اور استغفار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یقیناً اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ تو محترم حاضرین، آپ بڑی بڑی نعمتوں کا حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر بڑی سے بڑی نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کثرت سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات، گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایک آدمی، اس سے گناہ سرزد ہوا، فوراً رب العالمین کے پاس آیا اور اللہ رب العالمین کے دربار میں آیا اور کثرت سے توبہ اور استغفار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ویسا ہی آدمی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کوئی کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا خطا کار کیوں نہ ہو، وہ زانی کیوں نہ ہو، اور اسی طرح وہ فحاش کیوں نہ ہو، وہ اسی طرح بڑے بڑے گناہ سرزد کرنے والا کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس طرح گناہ کرو تو تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ چکے ہو، پھر تم نے توبہ اور استغفار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ محترم حاضرین، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، آسمان تک تمہارے گناہ پہنچ جائیں، اور پھر بھی تم توبہ اور استغفار کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، اور خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور جہنم کا کوئی دروازہ جو ہے کھلا نہیں رہتا۔ تو محترم حاضرین، کثرت سے توبہ اور استغفار خصوصاً رمضان کے اندر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، سچی توبہ کے کچھ شرائط ہیں، آدمی ہمیشہ ان شرائط کو یاد رکھے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے، شرک کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، غیر اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو پیغام ہے کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، شرک کرنے والوں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرماتا۔ محترم حاضرین، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ مندروں میں جا کر سجدہ کریں، بتوں کے سامنے جا کر سجدہ کریں، شرک یہ نہیں ہے، بلکہ جو لوگ مزاروں کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں، چوکٹوں کے سامنے
سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں, آستانوں کے پاس جا کر ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں, بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں, اور مزاروں کے پاس جا کر اولاد کو مانگتے ہیں. یہ تمام کی تمام شرکیہ چیزیں. اور یاد رکھے جو آدمی ان شرکیہ چیزوں میں مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا, گرچہ کہ وہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہے شرک کے ساتھ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. سب سے پہلی اولین شرط یہ کہ آدمی توحید پرست ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو. ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور اسی طرح سے حضرات توبہ ہمیشہ خالص ہونا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے توبہ کرنا چاہیے. ایک آدمی زنا کر کر کے بیزار ہو گیا, اب جو ہے بس توبہ کر لیتا ہے, ایسی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اور اسی طرح سے ایک آدمی سگریٹ پی پی کے بیزار آ گیا, اب اس کو من نہیں ہے, بس ایسے ہی توبہ کر لے رہا ہے, ایسی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. بلکہ خالص اس کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس گناہ کو چھوڑتا ہوں اور آج کے بعد میں کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا. اس اخلاص کے ساتھ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور اسی طرح سے حضرات آپ اللہ کی رحمت دیکھیے, جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے, اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو پکڑتا بھی ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس بندے کو معاف فرماتا ہوں. اور اسی طرح دوبارہ گناہ کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر توبہ اور استغفار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تم توبہ اور استغفار کرتے رہو, جب تم توبہ اور استغفار کرتے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا. تو محترم حاضرین, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع رحمت ہے. مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں, جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں, ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. ایک مومن, ایک مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتا ہے. تو محترم حاضرین کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے حضرات توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے اس پر شرمندہ ہو, اس لیے کہ الندم والتوبہ, شرمندگی حقیقت میں توبہ ہے. کثرت سے جو ہے آدمی کو اس بات پر شرمندگی ہونا چاہیے, اس گناہ کا احساس ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفۃ المسلمین ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ زبان درازی ہو گئی, اے اللہ کے نبی ہم ان لوگوں کو کیوں قبول کریں, ہم لوگ ان کافروں کی بات کو کیوں مانیں, ہم اس ذلت کو کیوں قبول کریں, ہمارے اندر طاقت ہے, ہم انہیں لڑ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا. لیکن بعد میں احساس ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ اس بات پر شرمندہ رہے. اور اسی طرح سے حضرات ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سانپ کو دیکھتی ہیں اور اس کو قتل کر دیتی ہیں, اور اس کے بعد خواب میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جس سانپ کو آپ نے قتل کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ جن تھا, وہ نمازی تھا, اور اس کے بعد وہ خواب سے بیدار ہوتی ہیں تو ان کو شرمندگی ہوتی ہے اور اس کے بدلے وہ ایک غلام کو آزاد کرتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے جو گناہ آپ سے سرزد ہو اس پر آدمی کو شرمندگی ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے حضرات جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیں. آدمی نماز کو چھوڑنے سے توبہ کر رہا ہے, فوراً نماز کی پابندی کریں. آدمی سود کے چھوڑنے کی توبہ کر رہا ہے, فوراً سود کو چھوڑ دیں. زناکاری سے توبہ کر رہا ہے, فوراً زنا کو چھوڑ دیں. یعنی جس تعلق سے آپ توبہ کر رہے ہیں فوراً اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اسی طرح سے حضرات آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرنا, یعنی جس گناہ میں آپ ملوث ہیں جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں کہ اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ کبھی میں اس گناہ سے سرزد نہیں کروں گا, کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا. گرچہ کے بعد میں وہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف کرے گا, لیکن جب آپ توبہ کر رہے ہوں اس وقت آپ کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا. اور اسی طرح سے حضرات آپ نے کسی کا حق لیا ہو, کسی کے یتیم کا مال کھایا ہو اور آپ توبہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اسی توبہ کو قبول نہیں کرے گا. آپ جو ہے یتیم کے مال کو واپس کرنا پڑے گا. آپ نے کسی کا مال چوری کر لیا, آپ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا, آپ کو اس کا مال واپس کرنا پڑے گا. یعنی دنیا کے اندر
بندوں کے حقوق کو آپ نے کھایا ہے، جب تک آپ بندوں کے حقوق کو نہیں لوٹائیں گے اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو محترم حاضرین، یہ توبہ کے چند شرائط ہیں، جو آدمی ان شرائط کو ملحوظ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ محترم حاضرین، آخری آیت کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، معصیت کر کے، نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، خطائیں کر کے، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، تمام گناہوں کو، کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو محترم حاضرین، خصوصاً اس ماہ مبارک میں کثرت سے توبہ اور استغفار کریں۔ آدھا رمضان گزر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو رمضان گزرا ہے ہمارے لیے مبارک بنائے، اور آنے والا جو رمضان ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے مبارک بنائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔